کوئی اعتراض ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو وہ اب اپنے ثبوت پیش کریں گے۔ ہماری تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو فیس سیونگ کے تو کام آتی ہے، لیکن اس کے نتائج کم ہی کبھی نکلتے ہوں گے۔ بیرسٹر تیمور صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں 28 پولنگ اسٹیشن، تو میری برتری واضح ان 28 پولنگ اسٹیشن سے ہی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ حکومت میں آ گئی تو جو پچھلا تجربہ یہ ہے کہ حکومت میں آ کے اس کی مقبولیت کم ہو جاتی، کیونکہ لوگوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، مچ سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے معاشی، سیاسی، دفاعی تمام شعبوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، بیشتر حلقوں میں جو ریگنگ کے الزامات تھے اسٹل گزشتہ 48 گھنٹے سے وہ جاری ہیں، کلیریفیکیشن نہیں ہو سکی، اور جبکہ 11 حلقے ابھی بھی قومی کے پینڈنگ ہیں جن کے نتائج کا اناؤنس ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ تو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ سر، 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود 11 حلقوں کے رزلٹس پینڈنگ ہیں، وہ شکوک شبہات مزید وہ مستحکم ہو رہے ہیں۔ پہلے سے ہی جو رزلٹ اناؤنس کیے گئے ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ جو پی ٹی آئی نے کلیم کیے ہیں 20 سے زائد حلقے جو عدالتوں میں درخواستیں بھی جا چکی ہیں، سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہیں، دیگر حلقوں کے شواہد وہ شکوک و شواہد جو ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ تو اس الیکشن کے نتائج کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہوتے ہیں الیکشن، یا عوام تسلیم کر لے گی اس طرح جو بھی نتائج آ رہے ہیں؟ آپ نے تو ایک ہی سوال میں 4-5 سوالات اٹھا دیے۔ میں کوشش کروں گا کہ باری باری عرض کر سکوں، اگر کوئی رہ جائے تو آپ بارے دیگر پوچھ لیجیے گا۔ سر، بات یہ ہے کہ جہاں تک 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی 11 حلقوں کا رزلٹ نہ آنا، یہ افسوسناک ہے۔ جی، یہ افسوسناک اس لیے ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے، اگر کوئی وجہ ہے، کوئی یا مضبوط وجہ ہے، تو اس کا اظہار ہو جانا چاہیے، اس کو باقاعدہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وضاحت آ جانی چاہیے کہ یہ ایسے حلقے ہیں جن میں فلاں فنی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور ہرڈل یا رکاوٹ کی وجہ سے ہم قوم کے سامنے رزلٹس نہیں بھیج سکے۔ مثال کے طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں موسم اتنا خراب ہو کہ وہاں موومنٹ نہ ہو سکی ہو اور نتائج جو ہیں وہ بیلٹ پیپرز والے لفافوں سمیت نہ پہنچ سکے ہو، یا الیکشن کمیشن کی وہاں تک رسائی نہ ہو رہی ہو، جو بھی وجہ ہو، تو اس کا اظہار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جس علاقے کا رزلٹ رکا ہوا ہے وہاں کے ووٹرز تو اچھی خاصی ذہنی کوفت کا شکار ہوں گے کہ ہم نے ایک اپنی رائے کا اظہار کر دیا، ابھی تک وہ ریکارڈ پہ کیوں نہیں آ رہی اور فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا۔ یہ تو الیکشن کمیشن کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، یہ بڑی سنگین کوتاہی ہے۔ اور جب آئندہ کے لیے الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنے کا وقت آئے تو اس کارکردگی کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جو ان انتخابات میں ہوئی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی اس کے حوالے سے کہ جناب جو انتخابی نتائج چیلنج ہو رہے ہیں، اور وہ 20 کے قریب حلقوں سے انتخابی نتائج نہ صرف چیلنج ہوئے ہیں بلکہ سماعت کے لیے منظور بھی کر لیے گئے۔ جی، تو یہ جو انتخابات آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا کہ جو اعداد و شمار ہیں 250 سے زیادہ ہیں قومی اسمبلی کے حلقے، جی بالکل 266 پہ غالباً، جی 265 ہے سر، 265 265 پر اگر پولنگ ہوئی ہے تو اس میں سے اگر 20 ہی چیلنج ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیلنج ہونے میں اور کسی کی طرف سے آواز اٹھانے یا اعتراض کرنے کے میں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا وہ زبردست ملک یا سوسائٹی یا معاشرہ ہے کہ جہاں پر جب انتخابات ہوتے ہیں تو ایک پارٹی یا ایک امیدوار جیتتا ہے، باقی سب کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی ہے، ہارتا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم ہار کو قبول نہیں کرتے، شکست کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی ہارتا ہے تو فیس سیونگ کے لیے بھی کہتا ہے جی میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، لوگ تو میرے ساتھ تھے، ووٹ تو دینا چاہتے تھے،
لیکن دھاندلی ہو گئی. لیکن اس دھاندلی کو ثابت کرنا اور اس انتخاب کو چیلنج کرنا یہ ایک دوسری بات ہے. اور اگر کچھ لوگ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیریس ایلیگیشن ان کے پاس ہے اور وجوہات ان کے پاس مضبوط ہیں جن کی بنیاد پر وہ الیکشن کمیشن تک گئے ہیں. اور الیکشن کمیشن بھی یا کوئی بھی عدالت ہو، اعلیٰ عدلیہ خاص طور پہ، وہ پہلے پٹیشن کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے میرٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھتے ہیں. اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہو معیار پر تو پھر اس کی سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں. اس لیے ایک مرحلہ تو یہ طے ہوا. جب سماعت کے لیے کوئی پٹیشن، کوئی درخواست منظور ہوتی ہے تو اگلا مرحلہ گواہیوں کا آتا ہے، شہادتوں کا آتا ہے، ثبوتوں کا آتا ہے. تو اب وہ مرحلے میں جائیں گے جو درخواست کنندہ ہیں یا شکایت کنندہ ہیں جن کو اعتراض ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ اب اپنے ثبوت پیش کریں گے. ہماری تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو فیس سیونگ کے تو کام آتی ہے، لیکن اس کے نتائج کم ہی کبھی نکلتے ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک پرانی بات ہے کہ ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے تھے عبدالستار لالیکا صاحب. جی عبدالستار لالیکا صاحب، وہ بھی دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہ وزیر اعظم تھے، 93-4 کی بات ہے غالباً. تو جب وہ الیکشن ہوا تو ان کے خلاف پٹیشن دائر ہو گئی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. بلکہ وہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی تھی کہ اس میں شاید کوئی ڈگری کو چیلنج کیا گیا تھا، کوئی اس طرح کا تھا کہ وہ ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ پیش ہی ہوتی اور گواہی آ جاتی. تو وہ الیکشن وہ اسی طرح سماعت کے لیے منظور ہو گیا اور پھر سماعت ہوئی ہی نہیں. ان کا پورا 4-5 سال کا جو اسمبلی کا ٹینیور تھا وہ پورا ہو گیا. اور جب وہ اسمبلی ختم ہو گئی، نئے الیکشن ہو گئے، لوگ منتخب ہو کر آ گئے، تو ظاہر ہے پھر وہ جو انتخابی عذرداری تھی وہ بیکار ہو گئی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. چنانچہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے ہاں انتخابی عذرداریاں، اس طرح کی پٹیشنز، ان پر فیصلے نہیں آتے اور جو جیت جاتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز اس میں سٹے آرڈر کی بھی ہے کہ ہر مقدمے میں آپ دیکھتے ہوں گے سٹے مل جاتا ہے. جی بالکل. انتخابی معاملات میں سٹے دینے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. سپریم کورٹ کا یہ ورڈکٹ ہے جس کی روشنی میں یہ سارا لوگ کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سٹے دے دیتے ہو تو جس حلقے سے متعلق امیدوار جیتا ہوا ہوتا ہے، وہ جب سٹے ہو گیا تو اس حلقے کے لوگ اپنے حق حکمرانی سے، حق نمائندگی سے، بلکہ حلقے نمائندگی سے محروم ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی علاقے کو، کسی بھی حلقہ انتخاب کو یہ حق کے نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ سٹے دینے سے گریزاں ہوتی ہیں عدالتیں اس معاملات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو 20 پٹیشنز منظور ہوئی ہیں سماعت کے لیے، اللہ کرے کہ ان کا فیصلہ آ جائے. اور پھر ہمارے یہاں جو شہادتوں کا سسٹم ہے بنا ہوا، جو طریقہ کار رائج ہے، اس کے تحت بھی اتنے ڈیلے ہوتے ہیں، اتنی تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں کہ جن کو نتیجہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ نتیجہ بھی آ سکتا ہے، وہ قبول نہ ہو تو بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. کبھی وکلاء بیمار ہو جائیں گے، کبھی کوئی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا. تو اس طرح کر کے ہمارے یہاں یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تو استعمال ہوتے رہتے ہیں. اس لیے مجھے ہوپ فل تو نہیں ہوں، زیادہ امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دلی دعا ہے کہ کوئی نتارہ ہونا چاہیے جہاں شکایت آئی ہے اس کا. اگر شکایت جائز ہے تو مداوع ہونا چاہیے، اگر شکایت درست نہیں ہے تو پھر بھی فیصلہ آ جانا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ حق کے نمائندگی سے محروم ہوں. جی یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے چند ماہ پہلے جو ریٹرننگ افسران تھے ہماری بیوروکریسی پر جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ ان کو نہ رکھیں اور پہلے کی طرح ریٹرننگ افسران جوڈیشلی سے لیں، جو سیشن ججز یا ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے تھے. تو وہ ان کے شکوک و شبہات اس طرح یقین میں بدل رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ سے گزشتہ 48 گھنٹے میں متعدد حلقوں میں تو 24 گھنٹے سے زیادہ ان کو ریٹرننگ افسران نے دفاتر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، ان کو نتائج نہیں دیے گیا، ذلیل و خوار کیا گیا. تو وہ شکوک و شبہات کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے، وہ درست ہو گئے، یقین میں بدل گئے؟ شکوک و شبہات ایک پہلو ہے اس کا. عملی طور پر دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جوڈیشری نے معذرت کر لی. حکومت نے کہا تھا جوڈیشری سے کہ اس دفعہ بھی انتخابات کو سپروائز کریں، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ ہمارا جو فراہمی انصاف کا جو
انتظام ہے وہ پھر تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر وہ اصل کام ہم چھوڑ کے اس طرف جانا پڑتا ہے۔ دوسری بات جو کہی نہیں گئی وہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد بہرحال اعتراضات میں آنا ہوتا ہے، اور جو سب سے پہلی چوٹ جن کے احترام پہ پڑتی ہے وہ الیکشن کرانے والے ہوتے ہیں، اور اگر جوڈیشری الیکشن کرا رہی ہو تو اس کے احترام پر حرف آتا ہے، انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ اس لیے بھی شاید انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم جیتنے والے جیت جاتے ہیں، ہارنے والے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور نیک نامی ہماری مجروح ہوتی ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم اس پھڈے میں پڑتے ہی نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کے دوست سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا حلقہ NA 148 کے جو نتائج تھے وہ چیلنج ہو گئے ہیں۔ ریٹرننگ افسران کو جو PTI کے سیکنڈ نمبر تھے بیرسٹر تیمور صاحب، انہوں نے چیلنج کیا ہے، گنتی دوبارہ جاری ہے۔ بہت تھوڑا ڈیفرنس ہے 227 سم تھنگ ووٹوں کا۔ جی جی، بیرسٹر تیمور صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں 28 پولنگ اسٹیشن، تو میری برتری واضح ان 28 پولنگ اسٹیشن سے ہی ہو جائے گی، چاہے انہوں نے الزام لگایا چاہے میرے ووٹوں پر ڈبل ٹھپے کیوں نہ لگا دیے گئے ہوں بعد میں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب ایسا کروا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے، میں اس میں جو 2-4 باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس ملک کے اعلیٰ ترین منصب جو انتخاب کے عوامی ووٹوں کے ذریعے جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وزارت عظمیٰ انجوائے کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتخاب لڑنے کے ماہر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں انتخاب کیسے لڑا جاتا ہے۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہے وہ خود بیرسٹر ہیں، ان کو کوئی مقدمہ کرنے یا پٹیشن دائر کرنے یا اس کی سماعت کے حوالے سے یا اس کے نتائج حاصل کرنے کے حوالے سے تو ان کی یہ روزمرہ کی پریکٹس ہوگی۔ وہ اپنا ہی کیس لے کے جب آپ چلے ہیں تو وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچا کر دم لیں گے۔ جہاں تک اس حلقے کے حوالے سے ڈفرینس کا تعلق ہے تو وہ اتنا کم ہے کہ عموماً بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے کم ووٹوں کے فرق سے بالکل بہت کم فیصلہ آئے۔ تو یہ فیصلہ آیا ہے اتنا کلوز، تو اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر صاحب نے بہت اچھا الیکشن لڑا، اور پھر وہ ایک پاپولر پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے اسی وجہ سے، ورنہ بیرسٹر صاحب تو خود اس سے پہلے یہاں معروف بھی نہیں تھے، شاید ان کا الیکشن بھی پہلا ہی تھا۔ جی بالکل۔ تو جب کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس حلقے میں کام بھی بہت کیا ہوا ہے، وہ جب وزیر اعظم تھے تو پورے پاکستان میں ہی کام کیا ہوگا، ساؤتھ پنجاب میں بہت کیا، پھر اپنے ملتان شہر میں انہوں نے بہت کام کیا، تو وہ اس کا بھی ان کو ایج حاصل تھا، لیکن فرق بہت کم ہے اس کے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے ٹیکنیکل کی ہے، جی میں 27-28 حلقے جو ہے وہ میں نے پولنگ اسٹیشنز، اس حلقے کے 27-28 پولنگ اسٹیشنز کو جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں، تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ووٹوں کے تھیلے کھلنے ہیں، گنتی دوبارہ ہونی ہے تو کر لیجیے۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہمارے آیا ہے تجربے میں، مشاہدے میں، کہ ایک کینڈیڈیٹ نے کہا جی میرے ووٹ کم گنے گئے، دوبارہ گنتی کی جائے، تو دوبارہ گنتی میں اور کم ہو گئے، تو یہ کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مستحکم فیصلہ لینے کے لیے تو بہتر ہے کہ دوبارہ گنتی کی جائے، سارے کے سارے کی جائے، اور کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو انتظامیہ ہے وہ چونکہ وہاں یہ رواج بھی موجود ہے، ماضی میں یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، بعض جگہوں پہ تو اس سے پہلے 2 دفعہ بھی ہو چکی ہے، تو اس لیے ری کاؤنٹنگ کر لینی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں سے عموماً جیتتے رہتے ہیں، اس دفعہ بھی وہ تھوڑے سے مارجن سے جیتے ہیں۔ اگر ان کی پہلے کاؤنٹنگ ٹھیک ہوئی ہے تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے کاؤنٹنگ میں تو پھر بیرسٹر صاحب کو اس کا انصاف مل جائے گا، اور انصاف ملنا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے۔ جی اعتراض اس بات پہ کاؤنٹنگ کا نہیں، بیرسٹر صاحب کا اعتراض ہے کہ میرے ووٹوں کو جو رد کیے گئے ہیں، جو مسترد کیے گئے ہیں، وہ دانستہ طور پر ڈبل ٹھپے لگا کر مسترد کیے گئے مبینہ طور پر، جو بیرسٹر صاحب نے الزام لگایا۔ تو کیا سمجھتے ہیں اگر اس دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی کے مالک ہیں، ان کی شخصیت پر اس قسم کا اعتراض کیسا؟ یہ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان انتخابات میں یہ شکایت 1 سے زائد جگہوں سے موصول ہوئی ہیں۔ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہی نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہے مہربانو،
ان کے بھی ان کا بھی اعتراض یہ ہے کہ ان کے بھی ووٹ بڑی تعداد میں غالباً 16,500 ہے. جی بالکل. 16,500 ووٹوں کا استرداد مسترد ہونا یہ بڑا الارمنگ ہے. لیکن یہ بھی میں نے پتہ چلا ہے کہ لاہور کی نشست پر جہاں میاں صاحب جیتے ہیں وہاں بھی جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. جی بالکل. تو اس لحاظ سے شک تو پڑتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹوں کا مسترد ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے. اور یہ تو بڑا ہی دیرینہ اور آزمودہ فارمولہ ہے نا کہ آپ اگر جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے وہ اگر آپ کے ساتھ ساز باز ہو گیا یا وہ آپ کے ساتھ مل گیا تو پھر تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری اسٹیمپ لگانا کون سی مشکل ہوتی ہے. جی بالکل. لیکن اور اس سے بھی زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے کہ آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ جی دوسری جو اسٹیمپ ہے لگی ہوئی وہ ووٹر نے نہیں لگائی بلکہ الیکشن کمیشن کے کسی. تو یہ وہاں یا تو ہر جگہ پہ ایسے کیمرے لگے ہوئے ہوں جہاں سے پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے سر دست جو انتظامات ہیں اس میں یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ بعض جو درخواستیں دی جاتی ہیں بعض جو مقدمات دائر کیے جاتے ہیں یا ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو وہ فیس سیونگ کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم ہارے نہیں تھے, ہمیں ہروایا گیا تھا. اس وجہ سے بھی لوگ کر لیتے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب میں پھر عرض کروں گا کہ وہ اسی قانون کی دنیا کے آدمی ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ معاملات کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں اور وہ اگر ان کی فیور میں جانے والی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اصولی بات کریں تو میں وہی کہوں گا کہ یہ اس کا نتارہ بھی ہونا چاہیے. ری کاؤنٹنگ میں اگر یہ اچھا ری کاؤنٹنگ جب ہوتی ہے نا تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ووٹ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ری کاؤنٹنگ میں اور زیادہ ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں. جی بالکل. مسترد ووٹوں کی بحالی ذرا مشکل ہوتی ہے مزید مسترد ہونے کا. اب یہ نہیں پتا کس کے مزید مسترد ہو جائے, لیکن شک جو ہے نا اس کو دور کر لینا چاہیے تاکہ انتخابات کے نتائج پر جو اعتماد اور یقین ضروری ہے وہ بحال ہو. جی ناظرین, جہاں قومی امیدواروں میں جس میں میاں نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی مریم صاحبہ, ان کے ساتھ عبدالعلیم صاحب, خواجہ آصف صاحب, عطا تارڑ صاحب اور دیگر ممبران اسمبلی جو تھے ان کے رزلٹس کو چیلنج کر دیا گیا. عدالت نے درخواستیں بھی منظور کر لی ہیں, سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا آئیں گے. سر یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی قیادت کی جانب سے گورنمنٹ بنانے کے بار بار دعوے اور اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ہم ان میں پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ون سائیڈڈ بنا سکتی ہے پی ٹی آئی یا وہ پیپلز پارٹی سے الحاق کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے خان صاحب؟ ایک بات تو یہ کہ خود اپنے بل بوتے پر وہ کے پی کے میں تو بنا سکتے ہیں. جی بالکل بنا بھی لیں گے. باقی جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو پنجاب میں جو سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے وہ تو مسلم لیگ نون ہے. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی ہے, اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے تو بہت کم ہیں. اگر پیپلز پارٹی الحاق کرتی ہے جس کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ ان کی حکومت بننے کے امکانات بڑھ جائیں گے. مثال کے طور پر وفاق میں پیپلز پارٹی الحاق کرتی ہے مسلم لیگ سے تو مسلم لیگ کی حکومت بن جائے گی. اگر وہ پی ٹی آئی سے کرتی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے. لیکن جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل مسلم لیگ کے ساتھ ہوں گے, اس لیے کہ پہلے اس تجربے سے گزر چکے ہیں. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, بنائے گئے تھے تو آصف زرداری صاحب کی تجویز پر ہی بنائے گئے تھے اور انہوں نے اپنا بیٹا ان کو بطور وزیر خارجہ کابینہ میں شامل کروایا تھا. اس طرح سے کولیشن گورنمنٹ تھی, دونوں کی مخلوط حکومت تھی. اور دنیا میں بہت سارے ملکوں میں مخلوط حکومتوں کے بہت سے تجربات کامیاب ہوئے ہیں. آپ کے لیے شاید یہ انکشاف ہو کہ اسرائیل جیسا ملک جو اتنی جنگ و جدل سے بھرپور کارروائیاں کرنے کا عادی ہے, اس کے ہاں بھی بیشتر حکومتیں مخلوط ہوتی ہیں, بلکہ ایک ایک ووٹ کی اکثریت سے بھی وہاں حکومتیں رہی ہیں اور چلی ہیں. اس لیے جمہوریتوں میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ کوئی مخلوط حکومت ہو, مل کے حکومت بنائی جائے اور پھر وہ چل بھی جائے. تو جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے پیپلز پارٹی کے جانے کا, تو اس کے لیے ان کو بہت کچھ فراموش کرنا پڑے گا. ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی کی ہوئی ہے, جو محاذ رائی کی ہے, تو اس میں شاید مشکل ہو
بنسبت مسلم لیگ سے. لیکن سیاست میں کوئی چیز ناممکنات میں نہیں ہے, یہ ممکنات کا کھیل ہے. کسی وقت بھی جس کو جو فائدہ مند نظر آیا, جو سوٹ کیا, وہ کر لیتا ہے. اس لیے میں اس کو یکسر تو مسترد نہیں کر سکتا, لیکن ذرا مشکل ہے اس کی نسبت. جی بہت شکریہ. القادری ٹرسٹ میں آج پیشی تھی عمران خان صاحب کی اور ان کی مسز کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, جس میں جج بشیر صاحب جو تھے ان کی طرف سے ملزمان پر فرد جرم عائد ہونا تھی جو کہ نہ ہو سکی, لیکن ملک ریاض صاحب کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں. اس کیس میں ملک ریاض صاحب کو اشتہاری قرار دے کر اشتہار ان کی رہائش گاہ پر چپساں بھی کر دیے گئے. کیا کہتے ہیں القادری ٹرسٹ کے حوالے سے کہ یہ اب ایک طرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, کسی نہ کسی صورت میں اقتدار یا ایک اسٹرانگ اپوزیشن کی طرف آ رہی ہے, دوسری طرف یہ پیشیاں آگے لٹکنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ درمیان میں میرا خیال ہے پولنگ کا دن اور اس سے 2-4 دن پہلے ہی احتیاط ہوئی ہے کہ ان کو, لیکن جہاں جہاں کیس چل رہا ہوتا ہے وہاں پیشیاں تو پڑتی ہیں, طلبیاں تو ہوتی ہیں. جو عبدالقادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز بہت ہیں کہ جو فنڈز آئے وہ کس کو ڈیلیور ہوئے, کیا اس کو ہونے چاہیے تھے نہیں ہونے چاہیے, جس کے ذریعے آئے کیا وہ لیگل تھا کہ نہیں تھا. تو اس میں بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا جانا ہے. جو جہاں تک فرد جرم عائد ہونے کا تعلق ہے تو وہ بھی ایک روٹین, جو مقدمات کی روٹین ہوتی ہے, وہ اس کا ایک مرحلہ ہے جو طے کیا ہے. آگے جا کے جب شہادتوں کی بات آئے گی, بحث کی بات آئے گی, تو پھر پتہ چلے گا کہ کیس کس طرف جا رہا ہے. ابھی تو سر دست اس کو آپ ابتدائی صورت ہی کہیں, ابتدائی صورت ہے, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات کی طرف پی ٹی آئی کی قیادت کی مشکلات کی طرف ایک رستے کی چلنا شروع کر دیا گیا ہے. اچھا جی بہت شکریہ. آخری سوال ہے سر آپ سے. پی ٹی آئی کی جانب سے جو قومی اسمبلی کی 100 سیٹیں, نواز شریف, مسلم لیگ نون کی 73, پیپلز پارٹی 54, ایم کیو ایم 17, پی ایم ایل کی 3 اور جے یو آئی فے کی 3, کیا دیکھتی ہیں کہ اتنی تمام تر دشواریوں کے باوجود جو عوام نے ووٹ کاسٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو, وہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ہوا, یا اس کو کن الفاظ میں آپ بیان کریں گے؟ عمران خان کے نظریے کی جیت ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, دیگر سیاسی جماعتوں کے سامنے؟ یہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا جی. آپ جو عوام کا جو ٹرینڈ تھا, جو لہر چل رہی تھی, اس میں بلکہ اس سے زیادہ ووٹوں کا خیال تھا, اندازہ تھا, اور خیال یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں وہ اس سے زیادہ سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلکہ بعض صورتوں میں تو جو سیٹیں مسلم لیگ نون نے حاصل کی ہیں وہ غیر متوقع ہیں. خیال یہ تھا کہ ان کو اتنی پذیرائی بھی نہیں ملے گی جتنی کہ مل گئی. جی. دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو نظریہ ہے خان صاحب کا, یا تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی جو بات ہے, تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو جذبات ہیں یہ ہمیشہ ہی پاپولر جذبات ہوتے ہیں انتخابی نقطہ نظر سے. عوام کو ہر وہ لیڈر بھاتا ہے جو کسی دوسرے کے خلاف جرأت کے ساتھ بات کرے اور دلیری کے ساتھ بات کرے, اور جو ہوتے ہیں تحفظات ہوتی ہیں یا وقتی طور پہ مصلحتیں ہوتی ہیں, ان سے بالا تر ہو کر بات کرے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جی وہ مخالفین تو ہو سکتا ہے کہ حد تک اور توہین کرنے کے لیے کہتے ہو جو پاگل پٹھان ہے, تو لیکن یہ بات عوام کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کو کہتے ہیں جی لیڈر بیوقوف نہیں ہونا چاہیے, پاگل ہو تو ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے وہ دلیری کا ایک طرح سے سمبل بنتا ہے, اور دلیری عوام کو پسند آتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اگرچہ ملک چلا رہی ہوتی ہے, حکومت چلا رہی ہوتی ہے, سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے, دفاع کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ہوتی ہیں, ساری اہم کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن عوام الناس کے اندر اس کی مقبولیت یا اس کی حمایت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی ہے, ہمارے ہاں بھی ہے. تو اس لیے جو پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے اس کا تو اندازہ تھا کہ ملے گا, بلکہ اس سے زیادہ بھی مل سکتا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی سٹیج پہ آ کے
وہ 2/3 تک پہنچ جائے. لیکن اگر وہ حکومت میں آ گئی تو جو پچھلا تجربہ یہ ہے کہ حکومت میں آ کے اس کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی جو نعرے مارے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے نہیں ہیں، جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پر بھی عمل نہیں ہو پاتا پوری طرح، اس لیے مایوسی پھیلتی ہے اور مقبولیت کم ہوتی ہے. اگر اپوزیشن میں ہو تو مقبولیت بڑھتی ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین، جبار مفتی صاحب نے بہت خوب تجزیہ دیا، جس میں آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو کہ ماضی میں بھی ہم خیال رہ چکے ہیں، وہی تجربہ دوبارہ دہرانے میں انہیں آسانی ہوگی، جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا الحاق وہ قدرے مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں اگلے چند روز میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.